العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ کے واقع اسراء اور معراج سے متعلق گفتگو کی تھی، اور مسجد اقصیٰ سے متعلق جو مشرکین کے اعتراضات تھے، سوالات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس انداز سے اس کے جوابات دیے احادیث کی روشنی میں، اس سے متعلق ہم نے مختصر گفتگو بھی کی. اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم معجزات اور اس کے حقائق سے متعلق انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے. دیکھیے، معجزات یہ معجزتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں وہ خارق عادت چیز جس کو اللہ تعالیٰ کسی نبی اور رسول کے ہاتھ ظاہر کر دے اور دوسرے اس سے عاجز ہوں. لفظ معجزہ اصل میں عجزن سے مشتق ہے، اور عجزن کے معنی آتے ہیں ناتوا ہونا، عاجز اور بے بس ہونا. اسی لفظ سے معجز بنا ہے، عاجزہ سے، جس کے معنی ہے معجز اسم فاعل کا صیغہ، عاجز کرنے والا، بے بس کر دینے والا اور اعجاز دکھانے والا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اور ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر جو خارق عادت نشانیاں ظاہر فرمایا ہے، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ جس نبی اور رسول کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی امت اور قوم کے لوگ نہ صرف یہ کہ یہ مقابلے میں اس معجزے کی طرح کہ کوئی کرشمہ دکھانے اور پیش کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، بلکہ اگر کوئی چاہے کہ اس معجزے کا توڑ کر دے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کو صاحب مظاہر حق نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ معجزے کا لفظ اعجاز سے لیا گیا ہے، جس کے معنی عاجز کرنے کے ہیں، اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو اور جس سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ ظاہر و ثابت ہو. اور جو خوارق عادت ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں، جو خوارق عادت چیزیں ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں، ان کو معجزات نہیں کہتے، بلکہ ان کو ارصاحات کہتے ہیں. جو ارحاس کی جمع ہے، ان کو ارصاحات کہتے ہیں، جو ارحاسن کی جمع ہے. اور ارحاس کے لغوی معنی آتے ہیں مکان کو اینٹ، مٹی اور پتھر کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کرنا. لہذا ظہور نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق عادت گویا نبوت و رسالت کی عمارت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا ذریعہ ہوتی ہیں اور ابتدائی ذریعہ ہوتی ہیں. یہ آپ کے معجزے سے متعلق مختصر گفتگو ہوئی. اب دیکھیے کہ خارق عادت چیز کیا ہے اور خارق عادت کسے کہتے ہیں. خارق عادت ایک ایسی چیز ہے یا ایسی چیز کا واقع ہونا ہے جو جاری نظام قدرت سے الگ اور عام طریقے کے خلاف ہو. جاری نظام قدرت سے الگ اور عام طریقے کے خلاف ہو، جس کو کرشمہ سمجھا جاتا ہو، اور اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے ان کے الگ الگ قسمیں بھی ہیں، اور پھر ان قسموں کو الگ الگ ناموں سے تعمیر بھی کیا گیا ہے
تاکہ ان سب کی اپنی اپنی حیثیتیں متعین ہو جائیں۔ تو دیکھیے ان تمام اقسام کو علامہ صاحب توضیحات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی توضیحات میں ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا فضل محمد یوسف زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توضیحات میں ان تمام کو ذکر کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ یہ خوارق عادت چیزیں تقریباً 7 ہیں۔ یہ تقریباً 7 ہیں۔ نمبر 1 ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا، ارہاسات۔ یہ ایسے خارق عادت افعال ہوتے ہیں جو کسی نبی کی نبوت سے پہلے بطور تمہید نبی کی آمد کے اعلان کے لیے پیش آتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پتھروں کا سلام کرنا، بادل کا سایہ کرنا، ولادت نبی کے وقت انقلابی واقعات کا پیش آنا، یہ تمام چیزیں ارہاسات کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 معجزات، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی نبی کی دعوت نبوت کے اثبات اور تصدیق کے لیے اور مخالفین کو عاجز اور بے بس کرنے کے لیے مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سے معجزات جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے نمبر 3 کا نمبر آتا ہے کرامات۔ یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو صاحب ایمان متبع سنت شخص کے ہاتھ پر اس کے اعزاز اور اکرام کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ پیغمبر کو اپنے معجزے کا علم بھی ہوتا ہے اور ظہور معجزے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، مگر ولی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے۔ تو گویا کہ اولیاء کرام کے ذریعے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب من آپ کہا جاتا ہے نمبر 4 معونات۔ یہ معونتن کی جمع ہے، یعنی یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی مسلمان کی اعانت اور مدد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے حالت مخمصہ میں غیب سے کھانا آنا، پانی آنا، یا زمین کا فاصلہ کم ہو جانا، یا پانی پر چلنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اعانت اور مدد کی صورتیں ہیں، اس لیے ان کو معونات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب من آپ کے 5ویں چیز ہے استدراجات۔ یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی کافر یا فاسق اور فاجر شخص کے ہاتھ پر اس کے مقصود کے مطابق ظاہر ہو جائیں، جیسے دجال کے حوال میں عجیب تصرفات کا بیان ہو چکا ہے جسے استدراجات کہا جاتا ہے، یا جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی کے ہاتھ پر بہت سے عجائبات ظاہر ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں اسی استدراجات اور تصرفات کے قبیل سے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پر آتا ہے اہانات۔ یہ ایسے خارق عادت امور کا نام ہے جو کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے مطلوب اور مقصود کے برعکس ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے مسلمہ کذاب نے کسی کانے ایک چشم کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا تاکہ آنکھ درست ہو جائے، مگر اس شخص کی آنکھ صحیح آنکھ اندھی ہو گئی۔ اسی طرح مسلمہ کذاب نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی برکت کے لیے باغ کے درختوں میں پھینکا تو باغ کے سارے درخت سوکھ گئے۔ جی اسی طرح اس نے کلی کر کے کنویں میں پانی پھینکا تاکہ پانی زیادہ ہو جائے،
تو جو پانی کنویں میں تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ اسی طرح اس نے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کے حافظے نے کام چھوڑ دیا۔ ان سب کو یہ سب اہانت کی صورتیں ہیں اور تدبیریں ہیں، اور سب تدبیریں الٹی ہو گئی، اس لیے اس کو اہانات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے نمبر 7، اس کے معنی آتے ہیں سحر اور جادو۔ نمبر 7 پر سحر اور جادو، اس کی تعریف یہ ہے کہ کل ما لطف مأخذہ ودق فهو سحر، اور اس کی دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ اخراج الحق فی صورت الباطل۔ جادو کی مزید تفصیل دیگر کتابوں میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی اور وہاں پر آپ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، جسے ہم شعبدہ بازی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور صاحب مظاہر نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ دیکھیں شعبدہ اور سحر، یعنی جادو کو خرق عادت نہیں کہا جا سکتا، جادو کو خرق عادت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شعبدہ اور سحر کا صدور اور ظہور اسباب ظاہری کے تابع ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص ان اسباب میں درک اور مہارت حاصل کر کے شعبدہ اور سحر ظاہر کرتا ہے۔ لہذا جو چیز ظاہری اسباب کے ذریعے وجود میں آئے اس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے دواؤں اور طبی تدابیر کے ذریعے حاصل ہونے والی شفا کو بھی خرق عادت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس کو کوئی خرق عادت کہہ دے تو ظاہری صورت کے اعتبار سے ہوگا، ورنہ وہ آپ کے معجزہ، کرامت، فلاں ان تمام چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اور پھر کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزے مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز دکھانے کی تھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، لیکن ان کے فرمان کے مطابق اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اور مقام مرتبے کے اعتبار سے کیا۔ تو بہرحال معجزات یہ انبیاء کے ذریعے صادر ہوتے ہیں، کرامات یہ بزرگوں کے ذریعے صادر ہوتے ہیں، اور پھر دیگر چیزیں آپ کے خارق عادت، ارساحات اور فلاں یہ اور لوگوں کے ذریعے صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ مختصر گفتگو ہوئی آپ کے سامنے معجزے کے متعلق، اور اس سے متعلق جو آپ کے اراسات ہے، استدراجات ہے، کرامات ہے، معونات ہے، اہانات ہے، ان تمام کی تعریف ہم نے شرائع حدیث اور محدثین کے لکھے ہوئے کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم احادیث نبویہ میں جو چیزیں وارد ہوئی ہے اس سے متعلق مختصراً انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیے کہ غار ثور میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا، تو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حدیث ذکر کی ہے، عن انس بن مالک ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدمه ابصرنا فقال يا ابا بکر ما ظنكم باثنين الله ثالثهما متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم غار میں چھپے ہوئے تھے اور میں نے مشرکوں کے پیروں کی طرف دیکھا جو گویا ہمارے سروں پر تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نظر ان کے اپنے پیروں کی طرف چلی گئی تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر گھبرائے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ابو بکر ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خدا ہے، یعنی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت کی طرف اس واقعے میں اشارہ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کاملہ سے ان حضرات کی حفاظت فرمائی، اور باوجود ہے کہ مشرکین غار کے منہ کو پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان مشرکین کی نگاہوں کو اوپر ہی رکھا اور ان دونوں کی حفاظت فرمائی، مدد فرمائی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم دونوں کے ساتھ تیسری ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے اور جو ہماری حفاظت بھی کر رہی ہے، مدد بھی کر رہی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی نگاہ اللہ پر رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جا رہی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اور مشرکین وہاں سے نکل گئے۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث کو اس ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب سے خوب درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.